وائس آف امریکہ اردو کی ویکلی ہائی لائٹس کے ساتھ میں ہوں کاشف آوان۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سنیں گے کراچی میں گرین لائن بسیں چلنے کو تیار اور سرکولر ریلوے کی بحالی کی باتیں، لیکن شہر میں ٹرانسپورٹ کے مسائل جلد حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ مارشل آرٹس میں درجنوں عالمی ریکارڈ اپنے نام کرنے والے پاکستانی نوجوان کی کہانی۔ جانیے امریکہ میں سفید فام افراد کی آبادی کیوں کم ہو رہی ہے، اور سنیے انور مقصود کی دلچسپ اور کھری کھری باتیں۔ اچھے پروگرام میرے تھے وہ ضیاء صاحب کے زمانے میں۔ اچھا اس کی بتا انگریزی کیا ہوگی؟ کیا میں جا رہا ہوں؟ کہتا ہے آرمی گوئنگ؟ کہتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس ملک میں رہ رہا ہے تو مجھے بھی مروائے گا۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سڑکوں کا جال تقریباً 10,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، لیکن اتنے بڑے شہر میں ٹرانسپورٹ کا کوئی معیاری نظام موجود نہیں، اور شہری آج بھی دہائیوں پرانی بسوں میں سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ کراچی میں ماس ٹرانزٹ کی ضرورت اور جاری منصوبوں پر سنیے محمد ثاقب کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان نے رواں ہفتے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سرکولر ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 200 ارب روپے سے زائد کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے، لیکن اس سے قبل نومبر 2020 میں سابق وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کراچی سرکولر ریلوے کا افتتاح بھی کر چکے ہیں، جسے سپریم کورٹ کے بارہا احکامات پر بحال کرنا ریلوے حکام کی مجبوری بن چکا تھا۔ رواں ماہ کراچی میں پہلے بس ریپڈ سسٹم کے لیے 40 بسوں کا فلیٹ بھی پہنچا دیا گیا ہے، اور حکام کے مطابق مزید 40 بسیں بھی جلد پہنچا دی جائیں گی۔ اس منصوبے کا سنگ بنیاد 2016 میں رکھا گیا تھا اور اسے 2 سال کے عرصے میں مکمل ہونا تھا، لیکن 5 سال گزرنے کے بعد بھی منصوبے کی جلد تکمیل نظر نہیں آتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا 2 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے اتنی بسیں کافی ہوں گی؟ ٹرانسپورٹ کے ماہرین کا خیال ہے کہ گرین لائن BRT شہر کے کل مسافروں کا محض چند فیصد بوجھ ہی اٹھا پائے گا۔ اربن پلانر اور ٹرانسپورٹ امور کے ماہر فرحان انور کا کہنا ہے کہ شہر میں ٹرانسپورٹ کی کمی کی اصل وجہ شہر کا بے ہنگم پھیلاؤ اور منصوبہ بندی کا فقدان ہے۔ یہ اصل میں 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے، ایک طویل عرصے سے کراچی میں جو ہے وہ کراچی جس طرح پھیل رہا ہے وہ بغیر کسی پلاننگ امبریلا کے اندر پھیل رہا ہے، اور کراچی کے اندر کوئی بھی ماسٹر پلان ہمارا جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ڈسکریشن بیسڈ پلاننگ ہے، اور ادارے کافی حد تک جو ہے وہ مفلوج ہو چکے ہیں، ان کی وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے ڈلیور کرنے کی۔ تو ہماری بیسک سی غلط ہے پلاننگ کی، اور ہم اپنے شہر کو جو ہے وہ گاڑیوں سے موٹر سائیکلوں سے بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ کراچی میں رہنے اور یہاں آنے والے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل سے ہر روز گزرتے ہیں۔ شہریوں کو عام طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ مہیا ہی نہیں، انہیں پرائیویٹ گاڑیوں یا موٹر سائیکل وغیرہ پر سفر کرنا ہوتا ہے، یا پھر ان کا انحصار دہائیوں پرانی ٹوٹی پھوٹی بسوں پر ہوتا ہے، جو تعداد میں انتہائی کم اور عام طور پر مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ شہر میں ٹیکسیاں کم، لیکن رکشے اور چنگچی پچھلے چند سالوں میں تیزی سے بڑھے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق اس وقت کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں گاڑیوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کا حصہ محض 4.5% رہ گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ شہر کے 40% مسافروں ہی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ شہر میں بسوں کی تعداد 5,000 سے بھی کم ہے، جو 50 لاکھ مسافروں کو سفر کی سہولیات روزانہ مہیا کرتی ہیں۔ اس طرح کراچی میں ایک بس کی ایک نشست 45 افراد کے لیے مختص ہے۔ صوبہ سندھ میں برسر اقتدار جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پر اس بارے میں کڑی تنقید کی جاتی رہی ہے کہ وہ اپنے 13 سالہ مسلسل دور اقتدار میں بھی صوبائی دارالحکومت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی بھی منصوبہ نہ دے سکی۔ ادھر شہری امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ بس ریپڈ سسٹم اور سرکولر ریلوے کو ایک دوسرے سے منسلک نہ کرنے اور اس بارے میں منصوبہ بندی کی بعض بنیادی خامیوں کی وجہ سے اس بات کے امکانات کم ہیں کہ شہر میں ان منصوبوں کی تکمیل سے ٹرانسپورٹ کے نظام میں کوئی زیادہ بہتری لائی جا سکے گی۔ محمد ثاقب، اردو VOA، کراچی۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون میں اختلافات کی خبریں گزشتہ کئی برسوں سے سننے میں آ رہی ہیں، لیکن اب ان اختلافات کی بازگشت خود پارٹی کے اندر سے سنائی دینے لگی ہے، بتا رہے ہیں لاہور سے اسد سہیب۔ پاکستان میں ان دنوں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون میں اختلافات کی خبریں موضوع بحث بنی ہوئی ہیں۔ ان خبروں کی تصدیق پارٹی کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف نے رواں ہفتے راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کے دوران بھی کی۔ اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا
کہ वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के उनके बकौल गुनाह में शामिल नहीं थी। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। उधर पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का फैसला पार्टी ने इत्तफाक राय से किया था और ये दुरुस्त फैसला था। ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जानती है कि अगर पार्टी में धड़ेबंदी हुई तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। मुस्लिम लीग नून को ये अच्छी तरह मालूम है कि अगर उनके अंदर इंतशार पैदा हुआ या धड़ेबंदी हुई तो किसी के हाथ में भी कुछ नहीं आएगा और उनकी ताकत जो है वो उनको शदीद ज़ौफ़ पहुंचेगा। तो मेरा ख्याल इस बात का एहसास जो है शहबाज शरीफ साहब को भी है, मरियम नवाज को भी है और दूसरे रहनुमाओं को भी है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज पाकिस्तानी सियासत में फौज के मुबैना किरदार पर खुलकर तनकीद करते रहे हैं, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मुफाहमत की पॉलिसी अपनाने पर जोर देते रहे हैं। असद सुहैब, उर्दू VOA, लाहौर। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का पॉडकास्ट। पाकिस्तान में नौमौलूद बच्चों की सबसे ज्यादा अमवात सिंध के जिला थरपारकर में होती हैं, जहां गुर्बत, तालीम की कमी और बच्चों की पैदाइश में वक्फा न होने का बोझ थर की औरत को उठाना पड़ रहा है। मजीद जानिए सिद्रा डार से। थरपारकर से ताल्लुक रखने वाली खेरा की उम्र सिर्फ 12 बरस थी जब उनकी शादी कर दी गई। 10 बरसों में वो 4 बच्चों की मां बन गई, मगर उनकी अपनी सेहत बद से बदतर होती गई। अब मियां बीवी ने फैसला किया है कि मजीद बच्चे पैदा नहीं करेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चों की पैदाइश की वजह से तुम वैसे ही बहुत कमजोर हो चुकी हो, तुम्हें इलाज और अच्छी खुराक की जरूरत है, तुम में खून की कमी है, तो अब तुम बच्चे पैदा मत करो क्योंकि आगे डिलीवरी में खतरा होगा। पहला बच्चा हुआ, उसमें डॉक्टर पर गया था, उधर दवाई ली, वो खाने वाला जो चीज़ जो ही डॉक्टर ने बोला वो मैं खिलाया था। फिर बाद में हमारा बच्चा होते रहते गुर्बत बढ़ती रही। थरपारकर के मिट्टी अस्पताल के गायनी वार्ड में डिलीवरी का वक्त आम तौर पर जच्चा और बच्चा दोनों के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं होता। फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है, जो कि क्लियर होना चाहिए ज्यादातर। और मल्टी पैरिटी की वजह से, गैप ना होने की वजह से जो मदर है वो वीक होती है। मदर वीक होने की वजह से उसका जो बेबी है वो एक तो प्री टर्म डिलीवर होता है, उसका वेट कम होता है, लो बर्थ वेट होता है और मदर को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इससे। मदर एनीमिक होती है। जब मदर ही सही नहीं होगी तो बच्चा कहां से सही होगा। यूनिसेफ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एंड हेल्थ सर्वे के आखिरी जायजों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पाकिस्तान में हर 1000 बच्चों में से 41 एक माह से ज्यादा जिंदा नहीं रहते। थरपारकर में ये तादाद 42 है। कौमी सतह पर हर 1000 शीरख्वार बच्चों में से 56 मौत के मुंह में चले जाते हैं। थरपारकर में 62, जबकि 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पाकिस्तान में 1000 में से 67 बच्चे हलाक हो जाते हैं। थरपारकर में ये तादाद 74 है। थरपारकर की औरत इंतहाई मेहनतकश है, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद इसकी सेहत खुराक की कमी के सबब सबसे ज्यादा मुतासिर दिखाई देती है। यही वजह है कि हर साल बच्चे की पैदाइश के वक्त माँ और बच्चे की जिंदगी खतरे से दो चार होती है। सिर्फ इस साल अब तक मुकामी अस्पताल की रिपोर्ट्स के मुताबिक थरपारकर में 267 नौजायदा जबकि 348 शीरख्वार बच्चे दुनिया से जा चुके हैं। यहाँ पैदा होने वाले अक्सर बच्चों की हालत इतनी नाजुक होती है कि उन्हें घर के बजाय अस्पताल के स्पेशल वार्ड्स में भेज दिया जाता है ताकि इनकी जान बचाई जा सके। जब हम औरतें इकट्ठी बैठती हैं तो ये बातें करती हैं कि इतने बच्चे हम पैदा करते हैं, अगर इतने बच्चे ना हों तो बेहतर है। खेरा जैसी बहुत सी औरतें खानदानी मंसूबाबंदी का फैसला लेना चाहती हैं, लेकिन घरेलू मुखालफत के सबब इसमें ताखीर होती जाती है। तब तक एक और बच्चा टूटी बिखरती सांसों के साथ गुर्बत और मुफलिसी से लड़ने दुनिया में आ चुका होता है और एक बेबस माँ अपनी सेहत से बेखबर इस बच्चे को बचाने के लिए फिर से कोशिशों में लग जाती है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, थरपारकर, सिंध। आगे चलकर आपको सुनाएंगे वैक्सीन की कहानी। मेरी
وارٹلی اپنے شوہر ایڈورڈ مونٹیگو کے ہمراہ جب 1717 میں استنبول پہنچی تو انہیں لیکن اس سے پہلے ملتے ہیں مارشل آرٹس میں درجنوں عالمی ریکارڈ اپنے نام کرنے والے عرفان محسود سے، جو اب نوجوان نسل میں چھپے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ محمد عرفان محسود کا تعلق جنوبی وزیرستان کے علاقے لدا سے ہے۔ 2009 میں جب پاک فوج نے راہ نجات کے نام سے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف ملٹری آپریشن شروع کیا تو ہزاروں کی تعداد میں مقامی افراد نے جان بچانے کی غرض سے ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پناہ لی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے مارشل آرٹس کے شوق کو بھی زندہ رکھا اور محنت سے اپنے دیرینہ خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ میرے 43 گینیز ورلڈ ریکارڈ الحمدللہ سکسیسفلی اپروڈ ہو چکے ہیں، جس میں 13 گینیز ورلڈ ریکارڈ میں نے انڈیا کے توڑے ہوئے ہیں۔ اس میں 23 گینیز ورلڈ ریکارڈ جو ورلڈ لیول پہ سب سے زیادہ پش اپس کیٹیگریز کے وہ میرے پاس ہیں۔ اس میں فٹنس کے اور مارشل آرٹس کے جو سب سے ٹف ریکارڈ ہے وہ بھی الحمدللہ میرے پاس ہے۔ محمد عرفان گینیز ورلڈ ریکارڈ بک کا حصہ بننے کے لیے سخت پریکٹس کرتے ہیں۔ وہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے بعد گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کو بھیجتے ہیں۔ ان کے ریکارڈز میں کنگ فو، پش اپس، جمناسٹک، مکس مارشل آرٹس، فلائنگ ککس، باکسنگ اور ایکروبیٹک آرٹ شامل ہیں۔ عرفان محسود اب تک 500 سے زائد مارشل آرٹس پلیئرز ٹرین کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نوجوان نسل کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مین مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے جو بچے ہیں ان کو نشے سے، غلط کاموں سے دور رکھنا ہے۔ ان میں جو ہڈن ٹیلنٹ ہے وہ پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے وزیرستان اور پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی سے بھی کسی لحاظ سے کم نہیں۔ تو ان کو بس ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ میں نے پروموٹ کرنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ گزشتہ 4 سال کے دوران گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ عرفان محسود کو 43 سرٹیفکیٹس جاری کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہ علاقائی اور قومی سطح پر بھی متعدد ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں۔ عرفان محسود کا کہنا ہے کہ اگر اچھی ٹریننگ اور مواقع ملیں تو وہ اپنی کارکردگی کو مزید نکھار سکتے ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، ڈیرہ اسماعیل خان۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔ امریکہ میں سفید فام افراد کی آبادی میں ہر سال کمی واقع ہو رہی ہے۔ آبادی میں یہ کمی کیوں ہو رہی ہے اور اس سے امریکہ کے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا؟ جانیے فائزہ بخاری سے۔ جی ہاں، یہ درست ہے کہ امریکہ کی سفید فام آبادی میں ہر سال کمی ہو رہی ہے۔ 2020 کی مردم شماری رپورٹ کے مطابق اس وقت وہ امریکی آبادی کا تقریباً 60% ہونے کی وجہ سے اکثریت میں تو ہیں، لیکن سال 2045 تک امریکہ میں سفید فام افراد کی اکثریت ختم ہو جائے گی، جب پہلی بار دیگر تمام اقلیتی نسلیں کل آبادی کا 50% سے زائد اور سفید فام 50% سے کم ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے منفرد فرق کو کسی مشترک مقصد سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمیں زیادہ مضبوط اور زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کا مالک بنانے کے علاوہ ایک ملک کی حیثیت سے صحیح کام کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ اختلافات ہمیشہ سے ہماری تاریخ کا حصہ رہے ہیں، تاہم اپنے مختلف مذاہب، مختلف سیاسی وابستگیوں، ایک دوسرے سے الگ صلاحیتوں کی وجہ سے ہی ہم نے نیا، زیادہ بہتر اور زیادہ مستحکم بننے کے لیے ایک مشترکہ ہدف کو اپنایا ہے۔ اس لیے کسی بھی صورت میں ہمارے لیے ہمارا تنوع بہت اہم ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے مطابق امریکہ میں 15 سال سے کم عمر بچوں میں سب سے زیادہ تنوع پایا جاتا ہے، یعنی اس عمر کے 50% سے زائد بچے غیر سفید فام ہیں۔ کیا اتنی متنوع آبادی کا ایک ساتھ رہنا کسی قسم کے مسائل کا باعث بنتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں برینڈی فالکنر، جو ورجینیا ٹیک یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ میرے خیال میں ہم مختلف گروہوں میں نسل اور زبان کی بنیاد پر کافی عدم اتفاق دیکھتے ہیں، اور جسے ہم آہنگی تصور کرتے ہیں اس میں سے بیشتر کے پیچھے آواز دبانے کی ایک طویل تاریخ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بڑی حد تک قبول کر لیا ہے کہ نسل کی بنیاد پر یہاں درجہ بندی موجود ہے جسے کم ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اسے چیلنج کیا جاتا ہے تو اس تفریق کے بارے میں سب بات کرنے لگتے ہیں کہ ایسی اقلیتوں کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے جن کی طاقت کی اس درجہ بندی میں کم نمائندگی ہے۔ وقت کے ساتھ سول اور بنیادی انسانی حقوق جیسے رہائش اور طبی سہولیات میں تفریق کے خاتمے کے لیے بڑی تحریکیں چلائی گئیں۔ یہ تمام مسائل ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں جس میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قومی سطح پر ہمیشہ ایسے مسائل نظر نہ آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایسا ہو نہیں رہا۔ دیکھیے تو ریٹنگ جو آ گئی ہے نا، اس نے آزادی کی ایسی تیسی کر دی ہے میڈیا کی۔ جتنی بےہودگی ہوگی اتنی ریٹنگ، جتنا فضول جملہ ہوگا اتنی ریٹنگ، جتنا اینکر بدتمیزی کرے گا مہمان کے ساتھ اتنی اس پروگرام کی ریٹنگ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوڈ کاسٹ میں آپ آگے سنیں گے باتیں انور مقصود کی، لیکن اس سے پہلے کچھ احوال کورونا وائرس کا۔ پاکستان نے 12 سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔
जबकि अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों में वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स लगाए जा रहे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी रवां हफ्ते बूस्टर शॉट लगवाया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में वैक्सीन की इजाद का सेहरा तुर्की की सल्तनत उस्मानिया के सर है। वैक्सीन की दिलचस्प तारीख पर सुनिए ये रिपोर्ट। सल्तनत उस्मानिया से वैक्सीन का आगाज कैसे हुआ? जमील अख्तर की रिपोर्ट के साथ मैं हूँ सारा जमान। शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि दुनिया में पहल वैक्सीन का इस्तेमाल मौजूदा तुर्की में खिलाफत उस्मानिया के दौर में शुरू हुआ। ये वैक्सीनेशन की इब्तदाई शक्ल थी जो फिर तुर्की में तैनात बरतानवी सफीर की अहलिया लेडी मैरी वॉर्टली मॉन्टेग्यू के जरिए बरतानिया पहुंची। इस कहानी की इब्तदा लेडी मॉन्टेग्यू के एक खत से होती है जो उन्होंने 1717 में इस्तांबुल से लंदन में अपने एक दोस्त को लिखा। उस खत में उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार करते हुए बताया कि शाही तबीब लोगों के जिस्म पर कट लगाकर एक खास चीज लगाते हैं जिससे वो चेचक से महफूज हो जाते हैं। लेडी मॉन्टेग्यू के शौहर एडवर्ड मॉन्टेग्यू 1717 से 1721 तक तुर्की में बरतानिया के सफीर थे। उनकी अहलिया मैरी मॉन्टेग्यू को चेचक के इलाज में गहरी दिलचस्पी थी क्योंकि वो खुद बमुश्किल इस मुहलिक वबा से अपनी जान बचा पाई थी, लेकिन ये मर्ज उनके जिस्म पर कई बदनुमा दाग छोड़ गया था। उनके कई अजीजो अकारिब चेचक से हलाक हो चुके थे जिससे उनके दिल में एक खौफ बैठ गया था और वो अपने बच्चों को इस बीमारी से महफूज रखना चाहती थी। ये वो दौर था जब चेचक की वबा यूरोप समेत दुनिया के कई और मुल्कों में तबाही फैला रही थी। 18वीं सदी में हर साल सिर्फ यूरोप में 4 लाख के करीब अफराद इस वबा से हलाक हो जाते थे और सेहतयाब होने वालों में से 1/3 अपनी बीनाई खो बैठते थे और बाकी मानदा के चेहरों और जिस्म पर बदनुमा दाग रह जाते थे और इस हलाकत खेज वबा का कोई इलाज दस्तयाब नहीं था। लेडी मैरी वॉर्टली अपने शौहर एडवर्ड मॉन्टेग्यू के हमरा जब 1717 में इस्तांबुल पहुंची तो उन्हें ये देखकर हैरत हुई कि तुर्की में चेचक की वबा कंट्रोल में थी क्योंकि वहाँ लोगों का एक खास तरीके से इलाज किया जाता था जिसके बाद उन्हें चेचक नहीं होती थी। लेडी मॉन्टेग्यू को इस तरीकाकार पर इस कदर भरोसा हो गया कि उन्होंने सफारत खाने के मौलिज चार्ल्स मेडलैंड के साथ अपने 5 साल बेटे को चेचक से बचाव का कट लगवाने के लिए शाही तबीब के पास भिजवाया। सन 1721 में जब सिफारती मुद्दत खत्म होने के बाद मॉन्टेग्यू खानदान वतन वापस लौटा तो डॉक्टर मेडलैंड भी उनके साथ थे। उन्होंने ताजे बरतानिया के मौलिजों को इस तरीका इलाज पर कायल करने के लिए मॉन्टेग्यू की 4 साल बेटी को उनके सामने कट लगाकर एक दवा लगाई जो वो तुर्की से अपने साथ लाए थे। मॉन्टेग्यू से पहले भी तुर्की का सफर करने वाले ताजिर चेचक के इलाज की खबरें लाते थे और उनके तवस्सुत से यूरोप वालों को मालूम था कि कोहकाफ और वस्ती एशियाई रूसी रियासतों से उस्मानी सल्तनत के महल के लिए लाई जाने वाली खूबसूरत लड़कियों को भी इसी तरीके से चेचक से महफूज किया जाता था। इनमें से कई कनीजें बादशाह ताकतवर मलकाएं बनी और उमूर सल्तनत में उनका गहरा अमल दखल रहा, लेकिन बरतानवी मौलिज इस तरीकाकार को एक टोटका समझकर नजरअंदाज करते आ रहे थे। पर जब बरतानवी सफीर एडवर्ड मॉन्टेग्यू ने अपनी बेटी को इस तजर्बे के लिए पेश किया तो उन्होंने इस बारे में फिर संजीदगी से सोचना शुरू किया और ताजे बरतानिया ने डॉक्टर मेडलैंड को 6 कैदियों पर यह तजर्बा करने की इजाजत भी दे दी। उन्हें कट लगाकर दवा दी गई और कुछ अरसे के बाद उन्हें चेचक ज़दा माहौल में रखा गया जहां वो महफूज रहे। बरतानवी शाही खानदान इस तजर्बे से इतना मुतासिर हुआ कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स की 2 बेटियों को भी ये दवा दी गई जिससे बरतानिया में वैक्सीन की तैयारी की जानिब संजीदा कोशिशों का आगाज हुआ और बिलाखिर 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेन्स ने चेचक ज़दा गाय से हासिल करदा मवाद लेकर दुनिया की पहली वैक्सीन मुतारिफ कराई जिसने आने वाले बरसों में दुनिया से इस मोजी वबा का खात्मा कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि चेचक की मखसूस दवा क्या थी। ये भी एक दिलचस्प कहानी है। अब ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जहर को जहर मारता है, तो उस दौर में तुर्की में जब कभी चेचक की वबा फूटती थी तो अमूमन गवाले उससे महफूज रहते थे। तुर्क तबीबों ने तहकीक की तो पता चला कि गाय को भी एक मखसूस किस्म की चेचक लाहक होती है जिसमें उसके जिस्म पर फिनसीनुमा दाने निकल आते हैं और उनमें पीप भरी होती है। गायों की देखभाल के दौरान अक्सर गवाले का हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा गाय को छू जाता है और अगर वहाँ चेचक का कोई दाना हो तो उसका मवाद गवाले के जिस्म पर लग भी जाता है और अगर उस जगह कोई खराश या कट वगैरह हो तो वो जरासीम इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। तुर्क तबीबों को मालूम हुआ कि कट या खराश के रास्ते मुतासरा गाय की पीप इंसानी जिस्म में दाखिल होने से चेचक से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। उन्होंने इस मुशाहिदे को अपने इलाज का हिस्सा बनाया और तंदुरुस्त लोगों के जिस्म पर निश्तर से छोटा सा चीरा लगाकर उस पर गाय का चेचक ज़दा मवाद लगाने लगे। ये वैक्सीन की इब्तदाई शक्ल थी। हमारे जिस्मानी मुदाफ़ती निज़ाम में ये सलाहियत मौजूद है कि जब किसी मरज़ के जरासीम का हमला होता है तो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक फौज तैयार करता है जिसे तिब की जुबान में
اینٹی باڈیز کہا جاتا ہے۔ ویکسین اسی اصول پر کام کرتی ہے، وہ کسی خاص وبا کے خطرے سے ہمارے قدرتی مدافعتی نظام کو آگاہ کرتی ہے، جس سے پھر مقابلے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ سن 1796 میں چیچک کی ویکسین بننے کے بعد دوسری وباؤں کی ویکسینز بنانے کا راستہ بھی کھل گیا، اور آنے والے برسوں میں اسی طریقہ کار کے تحت کئی وبائی امراض کی ویکسینز بنائی گئی، جن میں بطور خاص بچوں کے امراض جیسے خسرہ، خناق، کالی کھانسی، پولیو اور تشنج شامل ہیں۔ ان ویکسین سے ہر سال لاکھوں زندگیاں بچانے میں مدد مل رہی ہے۔ تو غور سے دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بازو پر بھی چیچک کی ویکسین کا نشان ہو۔ تو یہ تھی سلطنت عثمانیہ سے ویکسین کے آغاز کی کہانی۔ اور اب سنتے ہیں پاکستان ٹی وی کے نامور میزبان اور مزاح نگار انور مقصود کی ہمارے نمائندے عمیر الوی سے دلچسپ گفتگو۔ حیرت کی بات ہے، جتنے اچھے پروگرام میرے تھے وہ ضیاء صاحب کے زمانے میں تھے۔ شو ٹائم، شوشا، آنگن ٹیڑھا، سلور جبلی، انور کے ساتھ، یہ کہاں کی دوستی ہے، نعیم احمد بنام سلیم احمد، دور جنوب، مرزا اینڈ سنز، نقفس ناشیانہ، سب ضیاء صاحب کے دور۔ ایک چیز جو اچھی ہوتی ہے وہ اگر اپنے وقت پہ ختم ہو تو وہ یاد رہتی ہے، اگر وہ بدستور چلتی جائے تو تباہی ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے نشانی ہے ماشاءاللہ کی مثال جو ہے، ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، پھر چلے جائیں آپ، الیکشن کرائیں، آپ چلے جائیں، پھر جمہوریت آ جائے، لوگ رہیں، پھر غلطی دیکھ رہے کہ ہو رہی ہے 10 سال 5 سال بعد پھر آ جائیں آپ مہینے بھر کے لیے، پھر چلے جائیں۔ تو ریٹنگ جو آ گئی ہے نا، اس نے آزادی کی ایسی تیسی کر دی ہے میڈیا کی، جتنی بےہودگی ہوگی اتنی ریٹنگ، جتنا فضول جملہ ہوگا اتنی ریٹنگ۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گیجٹس جو آ گئے ہیں انہوں نے شوق لکھنے کا اور پڑھنے کا ختم کر دیا ہے۔ وہ سب کچھ ایک ٹیلی فون سے، مشین سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مل گیا، کتاب نہیں خرید۔ ٹویٹر پہ تو بہت ایکٹیو ہیں آپ؟ نہیں، ٹویٹر میرے پاس تو فون ہی نہیں ہے، وہ میرے 11 اکاؤنٹ ہیں جو میرے نام سے ہیں اس وقت، مگر میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ باتیں تو آپ کی طرح کی کر رہے ہوتے ہیں؟ جی، وہ 4-5 لوگ تو میں جانتا ہوں، ان کو کسی نے ان کے نام بتایا مجھے، وہ کرتے ہیں، مجھ سے ملے بھی نہیں اگر وہ میرے نام سے ہے۔ میں نے پھر وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ اطلاع کرا دی تھی کہ یہ آپ کے لیے کچھ 4-5 میرے نام سے آئے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ کوئی اور کر۔ انور مقصود کا مکمل انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور ہمارے فیس بک پیج پر۔ اس کے ساتھ ہی VOA اردو کی ویکلی ہائی لائٹس اختتام کو پہنچی۔ اس شو کی ایڈیٹر تھی سنبل کامران اور اسے پروڈیوس کیا تھا عمیر بن ریاض نے۔ اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر کر سکتے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اور سبسکرائب کیجیے VOA اردو کا پوڈ کاسٹ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے۔